الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام ہے بصیرت القرآن اور میں ہوں آپ کے ساتھ شجاع الدین شیخ۔ الحمدللہ آج چھٹا پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں جس کا باقاعدہ آغاز سورۃ الفاتحہ کی تلاوت سے ہو چکا ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ ہم قرآن حکیم کی پہلی سورہ سورۃ الفاتحہ کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ پچھلی نشست میں ہم نے سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت کا مطالعہ مکمل کیا تھا۔ آج انشاءاللہ تعالی اس کی دوسری آیت کا مطالعہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں ہمارے نوجوان ساتھی موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور آج تینوں نوجوان ساتھی جو ہمارے ساتھ موجود ہیں، اتفاق ہے کہ یہ تینوں MBAs ہیں ماشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ کامران ہیں، سعد ہیں، زبیر ہیں، تینوں ماشاءاللہ MBA کے اسٹوڈنٹس رہے، کوالیفائی کر چکے ہیں اور قرآن اکیڈمی سے بھی متعلق ہیں، منسلک ہیں اور قرآن کے سیکھنے کے عمل میں آج ہمارے ساتھ بھی شریک ہیں۔ ناظرین کرام سب سے پہلے آئیے قرآن سیکھیں۔ روزانہ موٹیویشن کے لیے، ترغیب کے لیے، تشویق کے لیے، جذبات کو بڑھانے کے لیے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مبارک فرمان کا مطالعہ کرتے ہیں۔ آئیے قرآن سیکھیں، اس حوالے سے ایک مبارک فرمان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ بہقی شریف کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے کلام کی فضیلت بقیہ کلاموں پر ایسی ہے جیسے خود اللہ تعالیٰ کی فضیلت ادنا ترین مخلوق پر۔ دوبارہ دہراتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کلام کی فضیلت بقیہ کلاموں پر ایسی ہے جیسے خود اللہ تعالیٰ کی فضیلت ادنا ترین مخلوق پر۔ کہاں مخلوق اور کہاں خالق، اسی طرح کہاں مخلوق کا کلام اور کہاں خالق کا کلام۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یقین عطا فرمائے اپنے کلام پر اور اس کو باقاعدہ مستقل بنیادوں پر سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے کہ عرض کیا گیا، آج ہم سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 2 کا مطالعہ کر رہے ہیں، الرحمن الرحیم۔ ٹھیک ہے، دوہرا لیں میرے ساتھ، الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ۔ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، وہ اللہ بہت زیادہ اور مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔ وہ اللہ بہت زیادہ اور مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔ ناظرین کرام، ترجمے کو دہرانے کا مقصد بنیادی طور پر یہ ہے کہ یہ معانی ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جائیں، دل و دماغ میں بیٹھ جائیں، اور جب ہم نمازوں میں کھڑے ہوں، سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں تو ہماری توجہ نماز میں بڑھ جائے۔ الرحمن الرحیم، وہ اللہ بہت زیادہ اور مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔ آئیے بات کو اور آگے بڑھائیں اور ایک نئے سیگمنٹ کا آج اضافہ کر رہے ہیں، اور وہ ہے ربط آیات۔ ربط آیات کا مطلب کیا ہے کہ اس وقت جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں اس کا پچھلی آیت سے کیا تعلق ہے۔ آئندہ جب قرآن حکیم کی طویل صورتوں کا مطالعہ کریں گے تو ایک نشست میں چند آیات کا جب مطالعہ کریں گے تو ان کا ربط پچھلی آیات سے سمجھیں گے۔ کبھی ایک سورت کا مطالعہ کر رہے ہوں گے تو اس کا ربط پچھلی سورت سے سمجھیں گے۔ کل ہم نے سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت کا مطالعہ مکمل کیا، آج آیت نمبر 2 کا مطالعہ کر رہے ہیں، تو ربط آیات کا مطلب اس وقت کیا ہوگا کہ آج کے مطالعے کی جو آیت ہے اس کا پچھلی آیت سے کیا تعلق ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں، آیت نمبر 1 میں رب کا ذکر، جبکہ آیت نمبر 2 میں صفات رب کا ذکر ہے۔ پچھلی آیت میں رب العالمین رب کا بیان تھا، اب آیت نمبر 2 کا مطالعہ کر رہے ہیں تو اس میں صفات رب کا ذکر ہے۔ رب کے مفہوم میں مالک کے معنی ہیں جس میں ڈراوے کا پہلو ہے، اس لیے کہ مالک ہوتا ہے، اگر جو شے اس کی ملکیت میں ہے، کوئی غلام ہو سکتا ہے، اگر وہ مالک کی بات نہ مانے تو مالک کیا دیتا ہے؟ سزا بھی دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، کسی جانور کا مالک ہے، گھوڑے کو کھلا پلا رہا ہے اور گھوڑا چلتا نہیں تو مالک کیا کرتا ہے؟ پٹائی بھی کرتا ہے اس کی۔ تو رب کے مفہوم میں ڈراوے کا پہلو بھی داخل ہے، تاہم رحمان اور رحیم میں رحمت اور امید کا پہلو ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ یعنی رب کے مفہوم میں ڈراوے کا پہلو بھی تھا، وہ پہلی آیت تھی، جبکہ دوسری آیت میں ذکر کیا آ رہا ہے؟ رحمان اور رحیم کا، اس میں امید کا پہلو ہے۔ اگلی بات، اللہ کی ربوبیت کسی دباؤ کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کی رحمت کی وجہ سے ہے۔ ربوبیت کا مطلب کیا ہے؟ درجہ بدرجہ کسی چیز کو پروان چڑھانا۔
लफ्ज़ रब का मफहूम हमने पिछली नशिस्त में आप दोनों हज़रात हमारे साथ थे माशाअल्लाह समझा था कि किसी शय को दर्जा बदर्जा परवान चढ़ाकर नुक्ता उरूज तक पहुँचाना। तो रबूबियत ये जो फंक्शन है पालने का, ये रब्बुल आलमीन का फंक्शन है, ये रब्बुल आलमीन ने अपने ज़िम्मे लिया है। उस रबूबियत की बुनियाद पर हम ये समझ रहे हैं कि ये अल्लाह की जो रबूबियत है ये किसी दबाव की वजह से नहीं कि अल्लाह मजबूर हो कि वो रबूबियत वाली जिम्मेदारी अदा करे और लोगों को अता करे, खिलाए पिलाए, लोगों को नेमतें दे। ये किसी दबाव की बुनियाद पर नहीं बल्कि ये अल्लाह की रहमत की बुनियाद पर है। वो रहमान है, वो रहीम है। इस रहमत की बुनियाद पर, इस रहमत के एक परतौ की सूरत में, एक अक्स और रिफ्लेक्शन की सूरत में अल्लाह ताला अपनी नेमतें बंदों को अता फरमा रहा होता है। रब्त आयत समझ में आ गया? आयत नंबर 1 और 2 का रब्त हमने जानने की कोशिश की। अब इस एक आयत का तारुफ भी ले लेते हैं। तारुफ से इस वक्त मुराद क्या है, क्या क्या पहलू हैं जो इस एक आयत के मुताले में हमारे सामने आएंगे इंशाअल्लाह। आइए देखते हैं। सबसे पहली बात सिफात बारी ताला का जिक्र है। अल्लाह रब्बुल आलमीन है, ये जिक्र तो आ गया था पहली आयत में। अब दूसरी आयत में सिफात बारी ताला का जिक्र है। अच्छा, अल्लाह ताला की सिफात तो बहुत सारी है ना, यहाँ कितनी सिफात का जिक्र है? दो का। सिफात रहमान और रहीम का जिक्र है। बहुत सारी सिफात हैं और अल्लाह ताला के बहुत सारे सिफाती नाम भी हैं, है ना। मशहूर आयत सूरतुल हशर में अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अजीजुल जब्बारुल मुतकब्बिर, ये सब किसके नाम है? अल्लाह के सिफाती नाम है। लेकिन यहाँ कितनों का जिक्र है? अर रहमान और रहीम का। दो बात होगी। तीसरी बात समझते हैं, अल्लाह का अव्वलीन तारुफ रहमानियत और रहीमियत का है। ये बड़ी अहम बात है। अल्लाह का तारुफ उसकी बहुत सारी सिफात से हमारे सामने आता है। वो अल अजीज भी है, कुल इख्तियार रखने वाला, अल जब्बार भी है, जबरदस्त। मगर यहाँ कौन से नाम आ रहे हैं? अर रहमान अर रहीम। तो कुरान शुरू हो रहा है और अल्लाह का पहला और अव्वलीन तारुफ किन सिफात के जरिए आ रहा है? वो अर रहमान है, वो अर रहीम है। तीन बातें हमने तारुफ में समझी। यहाँ सिफात बारी ताला का जिक्र है। नंबर 2 सिफात बारी ताला में से रहमान और रहीम का जिक्र है। और नंबर 3 अल्लाह का जो अव्वलीन तारुफ कुरान पेश करता है वो रहमानियत और रहीमियत का है। बात को आगे बढ़ाने से पहले एक मरतबा तर्जुमा दोबारा दोहरा लेते हैं। और रहमानिर रहीम, वो अल्लाह बहुत ज़्यादा और मुसलसल रहम फरमाने वाला है। वो अल्लाह बहुत ज़्यादा और मुसलसल रहम फरमाने वाला है। नाज़रीन इकराम, हमने रब्ते आयात को भी जाना और हमने तारुफ पर भी गुफ्तगू की। अब इस आयत में अर रहमान अर रहीम, ये जो दो सिफाती नाम हैं अल्लाह ताला के, इन दो सिफाती नामों पर अलहदा अलहदा गुफ्तगू करनी है। जैसे आपको याद होगा कि पिछली आयत में 4 बातें हमने समझी थी, हम, अल्लाह, रब और आलमीन। आज की आयत में कितने अल्फाज हैं? 2 अल्फाज हैं, अर रहमान और अर रहीम। इन पर बात करेंगे। मगर नाज़रीन किराम, मुझे ख्याल आया कि शायद आप ये सोच रहे हो कि क्या इस तरह रोज़ाना कुरान हकीम की एक एक आयत के एक एक लफ्ज़ पर इतनी तफसील से बात होगी तो ये तकमील का मामला कब होगा? क़यामत तक कुरान बयान होता रहेगा, इसका हक़ तो अदा नहीं हो सकता। हमारा इरादा फ़कत ये है, हम ये चाहते हैं कि सूरतुल फातिहा पे वक्त ज़्यादा लगाएं। ज़ाहिरी बात है, रोज़ाना हर नमाज की हर रकत में सूरह फातिहा की तिलावत तो मौजूद है ना, तो दिल चाहा और हमारी मैनेजमेंट की तरफ से भी ये बात आई कि इस पे वक्त लगाया जाए। इंशाअल्लाह ताला जब हम सूरतुल बकरा और आइंदा दीगर सूरतों का मुताला करेंगे तो मदनी सूरतों में कभी 5 आयात, कभी 6 आयात, कभी 4 आयात, हमारी स्पीड इंशाअल्लाह बढ़ेगी। लेकिन जल्दबाजी फिर भी नहीं करनी। ताहम सूरतुल फातिहा में रुक रुक कर एक एक लफ्ज़ पर गौर करना ये पेश नज़र है। आइए इस बात को आगे बढ़ाते हैं। रहमान, इस लफ्ज़ पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। रहमान के मानी है बहुत रहम करने वाला। रहमान के मानी है बहुत रहम करने वाला। दूसरी बात, इस सिफत में जोश और वलवले का मफहूम है। जैसे समंदर होता है ना, थाटे मारता हुआ समंदर जोश मारता है ना, तो इस सिफत में जोश और वलवले का मफहूम है। अच्छा, हमने तस्मिया पर भी एक प्रोग्राम किया था। नाज़रीन किराम, आपको याद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, याद आ रहा है आपको? हमने तस्मिया पे एक अलहदा से प्रोग्राम किया था, तब भी ये बातें हमने समझी थी। मगर क्या कहें कि सूरह फातिहा शुरू होती है तो हर सूरत के शुरू में जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है, सूरतुल फातिहा के शुरू में भी है। और जब सूरतुल फातिहा में दाखिल हो गए तो दूसरी आयत में अर्रहमान अर्रहीम अलहदा आया,
تو ہم بھی مزید اس پر آج گفتگو کر رہے ہیں۔ دوسری بات ہم نے جانی اس صفت میں جوش اور ولولے کا مفہوم ہے۔ تیسری بات، اللہ کی عمومی رحمت میں مومن اور کافر کا کوئی امتیاز نہیں۔ یہ بہت سمجھنے کی بات ہے، عمومی رحمت ہے نا، اس رحمت کے اس پہلو میں جو صفت رحمان ہے یہاں تو جوش ہی جوش ہے، تو اس میں مومن اور کافر کا کوئی امتیاز نہیں۔ اور کیا اللہ رب المسلمین ہے؟ نہیں۔ رب الانسان ہے؟ نہیں۔ رب العالمین ہے؟ تو پھر انسان اور جانوروں کی تقسیم بھی نہیں، کل مخلوقات کو اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہے۔ وہ جو رحمت کی جوش والی بات ہے، رحمت کا جوش والا پہلو ہے، وہ رحمان والی صفت میں نمایاں نظر آتا ہے۔ تو اس میں جوش و ولولہ بھی، اور اللہ کی اس صفت رحمان میں عمومی رحمت کا بیان ہے کہ جس میں مومن اور کافر کا کوئی امتیاز نہیں۔ چنانچہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس صفت میں عموم پایا جاتا ہے، یہ کامن ہے، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، کافر کو بھی دے رہا ہے، مسلمان کو بھی دے رہا ہے نا، بے عمل مسلمان کو بھی دے رہا ہے اور باعمل مسلمان کو بھی دے رہا ہے، بے نمازی کو بھی رزق دے رہا ہے اور نماز ادا کرنے والے کو بھی دے رہا ہے، کوئی کمی نہیں ہے۔ اسی لیے بعض علماء فرماتے ہیں رحمان کو رحمان الدنیا، رحمان الدنیا، وہ دنیا کے لیے رحمان ہے۔ کیا مطلب؟ وہ دنیا کے لیے رحمان ہے۔ کیا مطلب؟ یہاں سب کے لیے اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ہر ایک کو بلا تخصیص اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا کر رہا ہے۔ اسی لیے بعض علماء مفسرین نے فرمایا رحمان الدنیا، اللہ کیا ہے؟ دنیا کے لیے رحمان ہے۔ یہاں اس کی جو صفت رحمان ہے اس میں عموم ہے، جوش ہے، ولولہ ہے، کوئی مسلم غیر مسلم کی تخصیص نہیں ہے، ہر ایک کے لیے اللہ کی رحمت عام ہے، تاہم وہ رحمان الدنیا ہے، یہاں ہر ایک کو وہ عطا فرما رہا ہے۔ رحمان کے بعد کون سا لفظ سمجھیں گے؟ رحیم۔ جی، آئیے لفظ رحیم کو بھی جانتے ہیں، اللہ کی صفت رحیم پر بات کرتے ہیں۔ رحیم کے معنی ہے مسلسل رحم کرنے والا۔ اس رحمت میں کیا ہے؟ اس صفت میں دوام اور تسلسل کا مفہوم۔ رحیم کے معنی کیا ہے؟ مسلسل رحم کرنے والا۔ اس صفت میں دوام اور تسلسل کا مفہوم ہے۔ دوام کا مطلب کنٹینیوٹی ہے، مستقل مزاجی ہے، اس میں بریک نہیں آتا۔ تو رحمان میں کیا تھا؟ جوش، ولولہ، اور رحیم میں کیا ہے؟ دوام اور تسلسل۔ مثال کے طور پر اگر ایک دریا کی مثال ذہن میں لے کر آئیں، پہاڑوں سے اترتا ہے نا دریا، جب پہاڑوں سے اترتے تو آواز زیادہ کرتا ہے نا، شور، جوش، ولولہ، اور جب وہ پہاڑوں سے اتر کر دریا میں آتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک سکون ہوتا ہے، مگر وہ بہے چلے جاتا ہے۔ تو رحمان میں جوش اور رحیم میں دوام کا پہلو، لیکن رحیم پر اور گفتگو کریں گے۔ آپ کے علم میں ہے کہ ہم سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 2 کا آج مطالعہ کر رہے ہیں۔ الرحمن الرحیم، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت زیادہ اور مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔ لفظ رحمان پر ہم نے کچھ گفتگو کی اور اللہ کی صفت رحیم پر بات شروع ہوئی تھی۔ آئیے اپنا مطالعہ آگے بڑھاتے ہیں۔ جی، ہم نے رحیم کے معنی میں پہلی بات جو سمجھی وہ کیا؟ رحیم کے معنی ہے مسلسل رحم کرنے والا۔ دوسری بات ہم نے یہ سمجھی کہ اس صفت میں دوام اور تسلسل کا مفہوم ہے۔ میں نے کون سی مثال دی تھی یاد ہے؟ پانی کی۔ کون سے پانی کی؟ پہاڑ سے جو گرتا ہے۔ ہاں، پانی یعنی دریا کا وہ پانی جو پہاڑ سے اترتا ہے نا تو بڑا جوش جذبہ اس میں ہوتا ہے، ولولہ دکھائی دیتا ہے، اور جب وہ اترتا ہے میدانی علاقے میں تو پھر وہ روانی اور تسلسل کے ساتھ بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ صرف سمجھنے کے لیے مثال سامنے رکھی تھی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اس صفت کا ظہور خاص بندوں پر ہوگا، یہ ہے اصل بات۔ رحمان الدنیا کہا تھا نا، یہاں کچھ اور بات ہے۔ اس صفت کا ظہور خاص بندوں پر ہوگا، چنانچہ اس صفت میں تخصیص موجود ہے، یہ خاص لوگوں کے لیے ہوگی۔ رحمان میں کیا تھا؟ عمومی معاملہ تھا، رحیم میں کیا ہے؟ خصوصی معاملہ ہوگا۔ اسی لیے علماء اور مفسرین فرماتے رحیم الآخرہ، رحمان الدنیا دنیا والا معاملہ رحمان کا، اور رحیم الآخرہ، اور رحیم الآخرہ میں کیا ہے؟ آخرت میں اس کی رحمت کا اصل ظہور ہوگا اس کے خاص بندوں پر۔ تو رحیم میں یہ باتیں ہمارے سامنے آئیں، دوام ہے، تسلسل ہے، مسلسل ہونے کا معاملہ، لیکن اس میں خصوصیت کا معاملہ بھی ہے، تخصیص کا معاملہ بھی ہے، اور اصل ظہور اللہ کی رحمت کا کہاں ہوگا؟ آخرت میں۔ اسی لیے رحیم الآخرہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کہا گیا ہے۔ اب بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک اہم بات یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بھی صفات ہوتی ہیں اور بندوں کی بھی، مخلوق کی بھی صفات ہوتی ہیں۔ کیا فرق ہو سکتا ہے ان میں؟ نوٹ کیجئے گا، پہلی بات،
اللہ اور مخلوق کی صفات میں بنیادی فرق، اس میں 3 باتیں سمجھ لیتے ہیں۔ ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ بھی نوٹ کرتے ہوں گے اپنے پاس کسی کاپی پر، رجسٹر پر، اور اگر جدید زمانہ ہے تو آئی فونز پہ، آئی پیڈز پر یا لیپ ٹاپ کے اوپر نوٹ کیجئے گا۔ 3 باتیں ہم سمجھیں گے انشاءاللہ تعالی اللہ اور مخلوق کی صفات میں بنیادی فرق کے اعتبار سے۔ پہلی بات، اللہ کی تمام صفات اللہ کی ذاتی صفات ہیں۔ کیا ہیں؟ اللہ کی ذاتی صفات ہیں۔ مخلوق کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کا ذاتی نہیں ہے۔ پہلا بنیادی فرق، اللہ کی تمام صفات اس کی ذاتی ہیں، لیکن مخلوق کے پاس جو کچھ ہے وہ ذاتی نہیں بلکہ اللہ کی عطا کردہ ہے۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ کی صفات ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گی۔ مخلوق کا معاملہ ایسا نہیں، کل کسی بات کی نالج نہیں تھی، آج ہو گئی، اور کل بڑھاپا آ جائے گا تو شاید وہ بھی بھول جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گی۔ ہمارا معاملہ، مخلوق کا معاملہ ایسا نہیں، کبھی علم نہیں تھا تو نہیں تھا، کبھی ہو گیا تو ہو گیا، اور کبھی وہ بھی لاسٹ ہو جائے گا۔ ارے بھائی، کمپیوٹر سے ڈیٹا بھی لاسٹ ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ تو انسان کی میموری سے بھی لاسٹ ہو جاتا ہے، کھو جاتا ہے۔ اور اگلی بات ہے کہ اللہ کی تمام صفات لامحدود ہیں۔ اللہ کی تمام صفات لامحدود ہیں اور مخلوق کی صفات محدود ہیں۔ بات واضح ہو رہی؟ اللہ کی تمام صفات لامحدود ہیں اور مخلوق کی محدود ہیں۔ ناظرین کرام، یہ 3 باتیں میں نے عرض کی ہیں، یہ ایک اضافی پوائنٹ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ اللہ کی تمام صفات ذاتی ہیں، مخلوق کی ذاتی نہیں بلکہ اللہ کی عطا کردہ۔ نمبر 2، اللہ کی تمام صفات ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گی، اور وہ کامل بھی ہیں، مکمل بھی ہیں۔ مخلوق کی ہمیشہ نہیں ہے اور نہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اور تیسری بات، اللہ کی تمام صفات لامحدود ہیں، مخلوق کی صفات محدود۔ بات واضح ہو رہی؟ ناظرین کرام، یہ بہت اہم بات ہے، ہمارے ذہنوں میں رہے تو بہت سارے خلجان جو کبھی پیدا ہو جاتے ہیں فتنوں کی بنیاد پر، اس سے انشاءاللہ چھٹکارا مل سکے گا۔ تو پہلی بات ہم نے سمجھی اللہ اور مخلوق کی صفات میں بنیادی فرق کے حوالے سے۔ اب رحمت کے حوالے سے بھی سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور کہاں بندوں کی رحمت، زمین آسمان کا فرق ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی شان رحمت میں جوش بھی ہے اور دوام بھی ہے، جوش بھی ہے اور دوام بھی ہے۔ ہمارا معاملہ ایسا نہیں ہوتا، کبھی کسی سے محبت ہوتی تو بہت ہو جاتی، اور کبھی کٹی ہو گئے تو، ناراض ہو گئے تو زندگی بھر بات بھی نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ یا کسی ایکسیڈنٹ میں کسی کو دیکھا، کسی بچے کو اس کی ماں کے ساتھ خون میں لت پت، تو ایک ہمدردی پیدا ہوتی ہے نا، کم از کم کیا اٹھا کے سائڈ پہ کر دیا، چلو جی میرے پاس گاڑی تھی، میں نے گاڑی میں ڈالا، ہاسپٹل لے بھی گیا، اس کے بعد میں ٹھہرتا ہوں نہیں، کیوں؟ مجھے اب اپنے بیوی بچوں کے لیے کمانے کے لیے جانا تھا، جاب پر جانا تھا، اکیڈمکس کے لیے جانا تھا، کسی اور کام کے لیے جانا تھا۔ وہ ایک جوش تو آیا مگر اس میں دوام نہیں تھا، ہاں، ایک جذبہ تو اٹھا مگر اس میں کنٹینیویشن نہیں تھی۔ اللہ کی رحمت کا معاملہ ایسا نہیں، اللہ کی رحمت میں جوش بھی ہے اور اللہ کی رحمت میں دوام بھی ہے۔ اگر دنیا ہی کے اعتبار سے ایک بات اور سمجھ لیں، اللہ نے اس مخلوق کو پیدا بھی کیا اور اس کے بعد وہ اس کا رب ہے، اس کی ضروریات اور حاجات کو پورا بھی کر رہا ہے۔ ہاں، اللہ کی رحمت کا اصل ظہور کہاں ہوگا؟ وہ آخرت میں ہوگا، اس لیے وہ رحیم الآخرہ قرار پاتا ہے۔ اب بات کو آگے بڑھاتے ہیں، اور رحمان پر، رحیم پر ہم نے ناظرین کرام گفتگو کی ہے، مگر آئیے چند آیات قرآنی میں اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کا ذکر کس کس طرح ہوا، چند آیات قرآنی کا حوالہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے سورۃ الانعام آیت نمبر 12 ہے، اس کا ترجمہ، اس اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے۔ اللہ جو چاہے کرے، ہاں ہم جو چاہے کر سکتے ہیں، جیسے چاہیں زندگی گزار سکتے ہیں؟ نہیں، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے، یہ بشارت ہے ہمارے لیے، نمبر 1۔ دوسرا مقام سورۃ الاعراف آیت نمبر 156 میں، سورۃ الاعراف آیت نمبر 156 ہے، میری رحمت ہر شے پر چھائی ہوئی ہے۔ کون فرما رہی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں، کہ میری رحمت ہر شے پر چھائی ہوئی ہے۔ تیسرا مقام دیکھتے ہیں، یہ تیسرا مقام اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کے بیان پر سورہ ہود آیت نمبر 90، سورہ ہود آیت نمبر 90 ہے، اپنے رب سے مغفرت مانگو اور اس کے حضور توبہ کرو، بے شک میرا رب بہت رحم کرنے والا، محبت کرنے والا ہے۔ اللہ ہمیں دعا کرنے، مانگنے کی دعوت دے رہا ہے، کیوں؟ اللہ رحم کرنے والا اور محبت کرنے والا ہے۔ چوتھا مقام ہے
سورہ ہجر کی آیت نمبر 49، سورہ ہجر آیت نمبر 49، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ بے شک میں بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ بے شک میں بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ اور اس حوالے سے آخری مقام بہت ہی قیمتی مقام، بہت ہی پیارا مقام، بڑی موٹیویشن اس میں ہے۔ ناظرین کرام، یہ پورے قرآن حکیم میں سب سے زیادہ امید افزا رحمت پر مبنی آیت ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 53، سورۃ الزمر آیت نمبر 53 میں فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ چاہے تو تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا، بے شک وہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ چاہے تو سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہاں ہمیں توبہ تو سچی کرنی ہوگی، ہمیں توبہ تو پکی کرنی ہوگی، مگر توجہ دلائی گئی وہ چاہے تو تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا، بے شک وہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ 5 مقامات ہم نے قرآن حکیم سے سمجھے جہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مسلسل بیان آیا۔ اب آئیے احادیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کا ذکر کس کس طور پر ہوا، آئیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث سے سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلی حدیث صحیح مسلم میں ہے، حدیث قدسی۔ حدیث قدسی کیا ہوتی ہے بھلا؟ ہم نے ایک دفعہ ذکر کیا تھا جی۔ وہ بات جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائی، جو رسول اللہ نے اللہ تعالیٰ کی جو بات کو ہمیں بتائی، وہ حدیث قدسی۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کی بات، اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہمیں منتقل کیا کس نے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جب وہ حدیث میں ذکر ہو تو وہ حدیث قدسی قرار پاتی ہے، ادروائز قرآن حکیم بھی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ تو حدیث قدسی وہ جس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نقل فرماتے ہیں۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر رکھا ہے، تم بھی ایک دوسرے پر ظلم نہ کیا کرو۔ یعنی رحمت کرنا، اس کی ضد کیا ہوگی؟ ظلم کرنا۔ تو اللہ فرماتے میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر رکھا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت کا ہی بیان ہے کہ وہ اللہ کسی کے ساتھ بے انصافی نہیں کرے گا، کسی کے ساتھ حق تلفی کا معاملہ نہیں فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر رکھا ہے، تم بھی ایک دوسرے پر ظلم نہ کیا کرو۔ دوسری حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں، بہت پیاری روایت بخاری شریف میں ہے، اللہ تعالیٰ نے جس دن رحمت کو پیدا کیا تو اس کے 100 حصے فرمائے، 99 حصے، 99 کتنا ہوتا ہے؟ 99، ناظرین کرام ٹھیک ہے، 99 حصے اپنے پاس رکھے اور اپنی ساری مخلوق میں ایک حصہ بھیج دیا۔ کس میں؟ ساری مخلوق میں، صرف انسان نہیں، انسان، جنات، چرند، پرند، کل مخلوقات کو اللہ نے کتنے سے دیے؟ ایک۔ اپنے پاس کتنے رکھے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم امیجن نہیں کر سکتے ناظرین کرام، ہم تصور نہیں کر سکتے رب العالمین کی رحمت کا۔ ناپنے کیا بیٹھے گا، کوئی گستاخی کر جائے گا۔ وہ 99 حصے اللہ نے اپنے پاس رکھے اور ایک حصہ پوری مخلوق میں بانٹ دیا۔ مخلوق صرف انسان نہیں، ساری مخلوقات میں بانٹ دیا۔ آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ اگر کافر کل رحمت کو جان لیتے جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے تو جنت سے مایوس نہ ہوتے۔ بہت قیمتی جملہ۔ اگر کافر کل رحمت کو جان لیتے جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے تو جنت سے مایوس نہ ہوتے، محنت کر کے توبہ کر کے اپنے آپ کو بخشوا لیتے۔ اور اگر ایماندار اللہ تعالیٰ کے عذاب کی پوری خبر جان لیں تو جہنم سے کبھی بھی بے خوف نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ جہنم کے خوف کا بھی صحیح اندازہ ہو جائے تو کبھی بھی بندہ بے خوف نہ ہو۔ مگر جنت کا وہ معاملہ بیان ہوا کہ اللہ کی رحمت پر نگاہ ہو تو کافر بھی مایوس نہ ہو۔ مراد ہے کہ وہ بھی عمل کر کے، محنت کر کے اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنا کر جنت میں داخل ہونے کی کوشش کرے۔ اب آئیے ایک اور حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں جو کہ صحیح مسلم میں ہے، رحمت ہی کے حوالے سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا، جو رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا۔ معلوم کیا ہوا؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم پر رحم فرمائے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم دوسروں کے ساتھ رحم کا معاملہ کریں۔ اور ایک بہت مشہور حدیث ہے، ایک اور حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں۔ جامع ترمذی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رحم کرنے والوں پر رحمان بھی رحم کرتا ہے، رحم کرنے والوں پر رحمان بھی رحم کرتا ہے۔ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا۔ ناظرین کرام شعر آپ کو یاد آ گیا ہوگا، آپ لوگوں کو یاد آیا؟ کرو مہربانی تم اہل
زمین پر خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. تو تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. الحمدللہ ہم نے چند آیات قرآنی اور چند احادیث مبارکہ کی روشنی میں اللہ رب العالمین کی رحمت کے بیان کو مزید کسی درجے میں جاننے کی سمجھنے کی کوشش کی. قاضی کرام رحمان پر گفتگو ہوئی، رحیم پر گفتگو ہوئی، اور پھر رحمت الہی کے حوالے سے چند آیات قرآنی اور احادیث مبارکہ کا ہم نے مطالعہ کیا. آئیے چلتے ہیں اپنے نوجوان ساتھیوں کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ کیا سوالات ان کے پاس ہیں اور ان کے جوابات کی کوشش کرتے ہیں. جی پہلا سوال کون کر رہا ہے؟ جی کامران میں بتائیے. کیا رحمت کا تصور آخرت میں کافر کے لیے بھی ہوگا؟ اللہ اکبر، بڑا مشکل اور اہم سوال ہے. کیا رحمت کا تصور آخرت میں کافر کے لیے بھی ہوگا؟ ہم نے سمجھا تھا نا رحمان الدنیا رحیم الآخرہ. دنیا میں تو اللہ رحمان ہے، یہاں کافر کی مومن کی کوئی تقسیم اور تخصیص نہیں ہے. رحیم الآخرہ وہاں پہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی صفت رحمت، وہ اس کے ساتھ تخصیص کا معاملہ ہے اور وہ اللہ کے خاص بندوں کے لیے ہوگی. تو گویا کل نجات کے لیے ایمان شرط لازم ہے، اور ایمان کے ساتھ اعمال صالح اور دین کے تقاضوں پر بھی عمل ہونا چاہیے. اور اب ایمان کس کا ایمان ہوگا؟ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول مانے اور ان کی لائی ہوئی تمام باتوں کو تسلیم کرے، وہ قانونی طور پر مسلمان ہوگا. کل آخرت میں نجات کے لیے اور اللہ کی رحمت کا مستحق بننے کے لیے ایمان کا ہونا شرط لازم. تو جو کفر پہ جا رہا ہے ہم تو اس کے لیے مغفرت کی دعا بھی نہیں کر سکتے. سورہ توبہ آیت نمبر 113-114 میں اس کی تفصیل ہے. سورہ توبہ آیت نمبر 113-114 میں تفصیل ہے کہ جو کفر یہ شرک پر دنیا سے چلا جائے اس کے لیے مغفرت کی دعا بھی نہیں کر سکتے. تو معلوم ہوا کہ کل کافر کے لیے اللہ کی رحمت میں سے حصہ نہیں ہوگا. دوسرا سوال کس کے پاس ہے؟ جی قرآن مجید کی تمام صورتوں کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتا ہے، سورہ توبہ کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہیں ہوتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ اکبر. ناظرین کرام، آپ نے بھی سوچا ہوگا 114 صورتیں قرآن حکیم میں، ہر ایک کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے اور ایک صورت میں نہیں ہے. کون سی صورت میں نہیں ہے؟ سورہ توبہ. سورہ توبہ. اور سورہ توبہ کا ایک اور نام سورہ براءت بھی ہے. اچھا کیوں نہیں ہے؟ بہت قیمتی سوال ہے اور بہت خوبصورت جواب میں آپ کے سامنے رکھوں گا جو علماء نے ہمیں بتایا. اس لیے نہیں ہے کہ رسول اللہ نے نہیں بتایا صلی اللہ علیہ وسلم، بات ختم. یہ پورا قرآن ہمیں کس نے منتقل کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. جیسے جیسے بتایا ویسے ویسے اس کو کمپائل کیا گیا، تحریری شکل میں، حفظ کی شکل میں. صحیح. اور جہاں جہاں جس آیت کو رکھنا ہے، سورت کو رکھنا ہے، ہمیں کس نے بتایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہر سورت کی شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھو، کس نے کہا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اصل جواب کیا ہے؟ 113 میں کہا کہ لکھو تو لکھا گیا، ایک میں کہا نہیں لکھو تو نہیں لکھا گیا. اور اس میں بھی دلچسپ بات کیا ہے؟ یہ قرآن کی صداقت کی دلیل ہے. 114 میں سے ایک میں نہیں ہے. اعتراض کا موقع ہے نا، کبھی کوئی اعتراض کر سکتا ہے، اب بھی کرتے ہوں گے لوگ اعتراض، لیکن امت کا اس پر اتفاق رہا کہ نہیں ہے تو نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اللہ کے نبی نے نہیں لکھوائی صلی اللہ علیہ وسلم. یوں 1400 برس سے قرآن اسی طرح ہم تک منتقل ہوا. یہ قرآن کی حفاظت اور قرآن کی صداقت کی دلیل بھی ہے. ایک اور بات عرض کر دیتے ہیں، ہم فجر کے کتنے فرض ادا کرتے ہیں؟ 2. ظہر کے؟ 4. عصر کے؟ 4. مغرب؟ 3. عشاء کے؟ 4. کیوں؟ اللہ کے رسول نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم. فجر میں امام صاحب تلاوت زور سے کرتے ہیں، ظہر میں تھوڑا آہستہ کرتے ہیں، آواز نہیں آتی، عصر میں آہستہ کرتے ہیں، مغرب میں زور سے، 2 میں زور سے، تیسری میں آہستہ، عشاء میں 2 میں زور سے، پہلی 2 میں رکعت میں، اور تیسری چوتھی میں آہستہ. کیوں؟ اللہ کے نبی نے ایسے بتایا تو ہم نے ایسے کیا. دیٹس اٹ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بات کلیئر ہو گئی؟ ہاں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک رائے مفسرین نے بیان فرمائی، وہ یہ ہے کہ اس سورہ توبہ میں اللہ کے عذاب کا بیان ہے مشرکین کے لیے کہ اگر یہ باز نہیں ہے تو ان کی گردن اڑا دو، بہت سخت عذاب کا بیان. اور الرحمن اور رحیم میں رحمت کا بیان ہے. تو شاید یہ ایک وجہ ہو کہ اس کے آغاز میں نہ ہو. یہ حضرت علی نے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ، واللہ اعلم. کیا کہیں گے؟ واللہ اعلم. ناظرین کرام، واللہ اعلم کا مطلب ہے اللہ سب سے بڑھ کر خوب جاننے والا ہے. یہ تو ایک رائے آ گئی، لیکن سب سے بڑھ کر جاننے والا کون؟ اللہ سبحانہ وتعالی. جی زبیر، آپ کے پاس کوئی سوال؟ جی سر، اللہ کی رحمت کا مستحق بننے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ماشاء اللہ، ہم سب محتاج ہیں اللہ کی رحمت کے،
اور اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفات ہیں. وہ عفو بھی ہے, وہ غفور بھی ہے, وہ ستار بھی ہے, وہ غفار بھی ہے. جس صفت کی ہم سب کو سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ صفت رحمان و رحیم ہے. سوال آیا کہ کیسے بنے. آپ کو یاد ہوگا ہم نے 1-2 احادیث کا مطالعہ کیا. تم زمین والوں پر رحم کرو, آسمان والا تم پر رحم کرے گا, اور جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. تو جب ہمارے پاس موقع ہو کسی کے ساتھ بھلائی کرنے کا, حسن سلوک کرنے کا, رحمت کا معاملہ کرنے کا, وہ ہمیں کرنا چاہیے. پھر کیا خیال ہے, اللہ کی اصل رحمت باغیوں کے لیے یا فرما برداروں کے لیے؟ تو ہمیں اللہ کا باغی نہیں بننا چاہیے, ہمیں اللہ کا بندہ بننا چاہیے. اسی سورہ فاتحہ میں آگے آئے گا نا, ایاک نعبد, سمجھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو اللہ کے بندوں کے ساتھ, مخلوق کے ساتھ بھلائی کریں گے, اللہ ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمائے گا. اور نمبر 2, جب ہم اللہ کی اطاعت کی کوشش کریں گے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کر کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے, تو اللہ کی رحمت اس کے فرمانبردار بندوں کے لیے ہوگی انشاءاللہ تعالی. ناظرین کرام, سوالات کا سلسلہ تو مکمل ہوا, لیکن سورۃ الفاتحہ کی دوسری آیت کے بیان کے حوالے سے چند باتیں اور ہیں جو آپ کی خدمت میں رکھیں گے, جو ہمارے پروگرام کا آخری حصہ ہوا کرتا ہے. سب سے پہلے ایک سیگمنٹ جو آپ کے سامنے آخر میں ہم رکھتے ہیں وہ ہے قرآنی معلومات کا, اور آج جو ہم پوائنٹ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں وہ بڑا دلچسپ ہے. آئیے دیکھتے ہیں اس کو. قرآنی معلومات کے ضمن میں آج جو بات آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں وہ ہے قرآن کریم بطور انزال شب قدر میں ایک ہی مرتبہ نازل ہوا. سورۃ القدر کی پہلی آیت کیا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ماشاءاللہ, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, بے شک ہم نے اسے قدر کی رات میں نازل فرمایا. اس بات میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے, وہ تو رکھیں گے آئندہ پروگرام میں. آج کا پوائنٹ کیا ہے؟ قرآن کریم بطور انزال. انزال کا مطلب ہوتا ہے یکدم, ایک ہی دفعہ میں وہ قدر کی رات میں نازل ہوا. ٹھیک ہے, اور اس کی تھوڑی سی تطبیق یا مطابقت کیا ہے, اس کی ریکنسیلیشن کیا, اس کو بھی سمجھ لیں. لوح محفوظ میں قرآن ہے نا, وہاں سے پورا قرآن پہلے آسمان پر نازل ہو گیا اور فرشتوں کے حوالے کر دیا گیا, اور اس کے بعد تھوڑا تھوڑا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. انزال کا مطلب کیا؟ یکدم ایک ہی دفعہ میں, اور پورا قرآن لوح محفوظ سے کہاں نازل ہو گیا؟ پہلے آسمان, آسمانی دنیا جسے کہتے ہیں, یہ ایک ہی مرتبہ ہوا قدر کی رات میں. ناظرین کرام, ہمارا اگلا سیگمنٹ حاصل مطالعہ کا ہوتا ہے کہ جو آج گفتگو رہی ایک آیت سورہ الفاتحہ کی آیت نمبر 2, اس میں کیا کچھ باتیں ہم نے سمجھی, آئیے اس کو دہرانے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلی بات, اللہ تعالیٰ کا اولین تعارف رحمت و محبت کا ہے. یہ تو کافر اور غیر لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اسلام جس خدا کا تصور دیتا ہے وہاں سزائیں بہت ہیں, وہاں جہنم کا بھی ذکر ہے. بالکل ہے, مگر اولین تعارف کیا ہے؟ ہاں, اللہ تعالیٰ کا اولین تعارف رحمت و محبت کا ہے. دوسری بات, مخلوقات پر انعامات و احسانات استحقاق کی بنیاد پر نہیں بلکہ رحمت کی وجہ سے. استحقاق حق ہے ہمارا؟ نا 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 نا. ڈو وی ڈیزرو دس جو آج ہمارے پاس ہے؟ نو. یہ کس کا انعام ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. تیسری بات, بندے کا بھی اللہ سے اولین تعلق محبت و رحمت کی بنیاد پر ہونا چاہیے. اللہ کا اولین تعارف رحمت کا, ہمارا بھی اولین تعلق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے محبت و رحمت کی بنیاد پر ہونا چاہیے. اور آخری بات جو ہم نے سمجھی وہ یہ کہ ہم ہمیشہ دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں. آئیے جائزہ بھی لے لیتے ہیں. جائزے میں کیا آتا ہے؟ ہم کہاں کھڑے ہیں اس ساری گفتگو کے تناظر میں. نمبر 1, کیا ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت پر نظر رکھتے ہیں؟ نمبر 2, کیا ہم واقعی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں جو کروڑ کروڑ نعمتیں دینے والا ہے؟ نمبر 3, کیا ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت کا یقین ہے کہ سب سے بڑھ کر محبت اللہ سے ہونی چاہیے؟ کیا ہم اپنے آپ کو اللہ کی رحمت کا محتاج سمجھتے ہیں یا ہم سیلف سفیشینٹ ہو گئے؟ ناظرین کرام, ہم دعا بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اپنی محتاجی کے حوالے سے. غور فرمائیے گا, کیا ہم اپنے آپ کو اللہ کی رحمت کا محتاج سمجھتے ہیں؟ اور پانچویں بات, کیا ہم اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کی دعا کرتے ہیں تاکہ ہم اس کی رحمت کے مستحق بن سکیں؟ ناظرین کرام, کل کے سوال کا جواب رکھتے ہیں اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں پیش کر کے پروگرام مکمل کرتے ہیں. کل ہم نے سوال کیا تھا آپ سے قرآن کریم کی مکی اور مدنی صورتوں کی تعداد کیا ہے. کل ہم نے سوال کیا تھا قرآن کریم کی مکی اور مدنی صورتوں کی تعداد کتنی ہے, تو آپ جواب دیے دیتے ہیں آپ کو. مکی صورت قرآن حکیم میں 86 ہیں, 86, اور مدنی صورت قرآن حکیم میں 28 ہیں. کل کتنی ہو گئی؟ 114.
114 सूरतों में से 86 सूरतें मक्की हैं और 28 सूरतें मदनी हैं। आज का सवाल आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं, कुरान हकीम के रुकुआत की तादाद कितनी है, यानी रुकू कुरान हकीम में कितने हैं, कल आपसे हम जानेंगे इंशाअल्लाह ताला। नाज़रीन किराम, अल्हम्दुलिल्लाह आज सूरतुल फातिहा की दूसरी आयत का मुताला हमने मुकम्मल किया। आप तमाम साथियों को बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला मुझे और आपको अपनी रहमत का मुस्तहिक बनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।